اچھا جی، آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سید عبدالی ہے، وہی میرے چینل کا نام بھی ہے۔ آج کل دوبارہ سے میں نے باتیں شروع کی ہیں فائنینسز کے اوپر، اور فیملی فائنینسز کے اوپر بات کر رہا ہوں میں آج، کیونکہ فیملی کا مطلب ہے کہ میاں بیوی، اور اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ شادی شدہ لوگ ہیں، چاہے اس میں بیوی جاب کرتی ہے یا نہیں کرتی، دونوں صورتوں میں یہ چیز اسی طرح سے آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ وجہ اس کی بتاتا ہوں کہ یہ ریسرچ میری نہیں ہے، یہ ریسرچ ہوئی بھی ہے دنیا میں، اور جہاں پہ بھی کامیابی دکھائی گئی ہے، فائنینشیل کامیابی اور میریٹل کامیابی دونوں صورتوں میں، جہاں دونوں پارٹیز اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے وہ وائف ہو، مطلب میاں بیوی دونوں خوش تو زندگی خوش۔ اس طرح سے یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو کامیابی نہ صرف فائنینشیل کامیابی آپ کو ہوگی، بلکہ آپ کی ازواجی زندگی میں بھی، یعنی کہ میرج لائف میں بھی بہت اچھی کامیاب زندگی گزرے گی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ چاہے وائف کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، چلے عظیم پہلے یہ کرتے ہیں کہ وائف کام کرتی ہیں اور میاں بھی کام کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، دونوں جاب کر کے ایک انکم جنریٹ کر رہے ہیں اپنی اپنی۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ یہ انکم اپنی اپنی رکھ کے کی جائے، کیونکہ اکثر گھرانوں میں پاکستان میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے کہ گھر کا جو ہے وہ مارگیج اگر جاری، کچھ اور چیزیں جاری ہیں، وہ تم کرو گے تو بجلی وہ دے گا، تو پانی کا وہ دے گا، تو گارڈنر کا وہ دے گا، تو کھانے کا یہ دے گا، اس طرح سے کوئی ڈسٹریبیوشن لوگ کر لیتے ہیں عموماً۔ میں آپ کو جو کامیابی کی ترکیب بتانے جا رہا ہوں، وہ کامیابی کی ترکیب صرف یہ نہیں کہ میں بتانے جا رہا ہوں، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں آزمودہ ہے۔ آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ یہ کر سکیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی فائنینشیل زندگی بہت اچھی گزرے گی اور آپ کی میرج لائف بھی بہت اچھی گزرے گی۔ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں۔ اچھا، کرنا اس میں یہ ہے، بہت مشکل کام لگے گا آپ کو کرنے میں، پتہ نہیں کیوں مشکل لگے گا، حالانکہ میں تو بہت آسانی سے یہ کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو شاید مشکل لگے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کی ٹریننگ ڈفرینٹ ہوئی ہوئی ہے۔ وہاں پہ بڑی ڈسٹریبیوشن ہے کہ یہ بیوی کی آمدنی، یہ شوہر کی آمدنی۔ اگر شوہر کی آمدنی ہے تو پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی شوہر کی آمدنی جو کہ دونوں استعمال کریں گے، لیکن اگر بیوی کی آمدنی کہیں شامل ہو گئی تو پتہ نہیں وہیں سے ایک دم سے سیپریشن ہو جاتی ہے کہ یہ بیوی کی آمدنی، یہ شوہر کی آمدنی۔ پتہ نہیں کیوں یہ کانسیپٹ شروع ہوا ہے کہ بیوی نے اگر جاب کر لی تو کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے اس میں کہ انکم اب جو ہے اخراجات سیپریٹ ہوں گے۔ بہرحال، تو میں آپ کو جو پروپوزل دینے جا رہا ہوں وہ یہ دینے جا رہا ہوں کہ بیوی کی آمدنی اور مرد کی آمدنی، یعنی کہ ہسبینڈ کی آمدنی کو آپ نے کامن آمدنی پہلے بنانی ہے۔ فار ایگزامپل کے طور پر سے نمبر لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے نمبر آپ سب لوگوں کے ڈفرینٹ ہو، کہ 100,000 بیوی کما کے لے کے آ رہی ہے، 100,000 میاں کما کے لے کے آ رہا ہے، تو 200,000 پاکستانی روپے کی آمدنی آپ کی ہوگی مہینے کی، گھر لانے والی، ٹیکس کٹنے کے بعد والی باتیں ہو رہی ہیں ساری کی ساری۔ اب اس میں سے آپ نے 75% 200 میں سے گھر کے ہر مہینے کے خرچے چلانے کے لیے رکھ دینے۔ ملا کی آمدنی کی بات ہو رہی ہے، الگ الگ کی بات نہیں ہو رہی۔ تو 75% انکم جو ہے تقریباً 150,000 روپیز بنتی ہے، جو کہ آپ نے گھر کے اخراجات، جس میں کہ ساری چیزیں گھر کے اخراجات کی، اس میں چاہے بجلی کا بل ہو، چاہے پانی کا بل ہو، چاہے گیس کا بل ہو، چاہے گروسری ہو، کوئی بھی قسم کے گھر کے معاملات چلانے والے جو اخراجات ہیں مہینے کے، وہ سارے کے سارے اس میں سے جائیں گے، جو کہ آپ نے کمبائن کر کے انکم جنریٹ کر کے اس کا 75% آپ نے گھر کے اوپر ڈال دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کھولنے ہیں، کتنے اکاؤنٹ کھولنے ہیں؟ ایک اکاؤنٹ آپ نے سیپریٹ کھولنا ہے بیوی کا، ٹھیک ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں کھولنا ہے۔ ایک اکاؤنٹ آپ نے کھولنا ہے ہسبینڈ کا سیپریٹ، ایک اکاؤنٹ کھولنا ہے آپ نے گھر کے اخراجات کا سیپریٹ، پھر ایک اکاؤنٹ کھولنا ہے آپ نے فیوچر کی سیونگ کا، اور ایک اکاؤنٹ کھولنا ہے اپنے فیوچر میں انویسٹمنٹ کا۔ تو یہ اکاؤنٹ بن گئے ہیں کہ بیوی کا ایک، میاں کا ایک، گھر کے اخراجات کا ایک، فیوچر کے سیونگ کا ایک، اور فیوچر اور ایک طرح سے فیوچر کے ریٹائرمنٹ کا الگ۔ تو 5 اکاؤنٹ آپ نے کھولنے ہیں سیپریٹ۔ ابھی آپ کہنے کو یہ کیا تماشا ہے، کہ چلیے آپ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ اچھا جی، اب آپ کے پاس جو آپ نے 75% تو ڈال دیا اس کے اندر، اس کے بعد آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ 2% آف دی انکم، ٹوٹل انکم جو کہ تقریباً بنتی ہے 4,000 روپیز، رفلی میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ 3 بھی کر سکتے ہیں، اس کو 4 بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو 2% آف دی انکم جو ہے وہ جائے گی آپ کی بیوی کے اکاؤنٹ میں، 2% جو آپ کی انکم ہے وہ جائے گی میاں کے اکاؤنٹ میں۔ تو یہ 4% جو چلی گئی، یہ کس کام کے لیے جائے گی؟ یہ وہ کام ہے اس میں کہ بیوی کے اکاؤنٹ میں جو 2% جاری، فار ایگزامپل 4,000 روپیز، وہ چاہے جمع کرے
چاہے ہر مہینے خرچ کرے، اس کی مرضی ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ وہ تم نے کیا کیا۔ وہ 4,000، اس کیس میں 4,000 روپے اس کے اپنے ہیں، چاہے وہ ایک جوڑا خریدے، آدھا جوڑا خریدے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، اس کا میک اپ کا سامان خریدے، کچھ بھی کرے، وہ اس کی اپنے خرچے کے اوپر، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونے۔ اسی طرح سے جو میاں کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں، فار ایگزامپل وہی 4,000، اس سے بیوی کا پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ تم نے کیا کیا ان پیسوں کا، چاہے جوئے پہ اڑا دیا، چاہے پینے اللہ تعالیٰ میں اڑا دیا، کسی بھی چیز میں اڑا دیا، بیوی کا کوئی حق نہیں اس کا پوچھنے کا تم نے کیا کیا اس کا۔ چاہے اس نے جمع کیے 6 مہینے، اس کے بعد اس نے کچھ اس کا کر ڈالا، کوئی اس نے اس سے گیجٹ خرید لی اپنے لیے، اپنے انجوائمنٹ کے لیے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن وہ پیسے اس کے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی، وہ پیسے اس کے بیوی کے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی۔ آپ کے 75% جو ہیں وہ تو کامن اس اکاؤنٹ میں چلے گئے جو کہ سارے مہینے کے خرچے چلانے ہیں، اس کو آپ نے پورا بجٹ بنا کے خرچے چلانا ہے، ایسے نہیں بجٹ بنانا ہے، پورا آئٹمائز بجٹ کہ یہ خرچے ہیں، اسی طرح سے ان میں لگنا ہے۔ اس میں سے اگر پیسے کچھ بچ جائیں تو آپ نے اس کو سیونگ میں ڈالنا ہے، لیکن پہلے سن لیں کہ کمپلیکیٹڈ بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ پہلا اکاؤنٹ جس میں کہ آمدنی کا 75% گیا جو کہ گھر سے چلانے کے لیے، اس کے بعد دوسرا اکاؤنٹ بیوی کا جس میں کہ 2% گیا اس کے اپنے ذاتی اخراجات چلانے کے لیے، مرضی اس کو جو بھی کرنا ہے، 2% گیا میاں کے اکاؤنٹ میں جو بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد 15% آپ کا اس اکاؤنٹ میں جانا ہے جو کہ آپ کی فیوچر ریٹائرمنٹ کے لیے، آپ کے بڑھاپے کے سہارے کے لیے آپ نے اس میں ڈالنے ہیں۔ اس کی انویسٹمنٹ کی اسکیم میں الگ بتاؤں گا کس طرح سے ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، لیکن 15% ادھر چلے جانا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے آپ کا، تقریباً آپ کے پاس 6% بچتا ہے پیسہ، وہ آپ کو جمع کرنا ہے اس اکاؤنٹ میں، سیونگ اکاؤنٹ میں۔ وہ بھی ایک خاص اکاؤنٹ ہوگا، اس کا بھی بتاؤں گا میں آپ کو سیپریٹلی، جس میں کہ آپ نے بچوں کی پڑھائیاں اور ایمرجنسی کے فنڈز، کبھی یہ خرچہ آ گیا، کبھی وہ خرچہ آ گیا، کبھی ایمرجنسی آ گئی، وہ ایمرجنسی آ گئی، وہ اس میں سے نکال کے آپ نے یوز کرنا ہے 6%۔ لیکن کوشش کریں کہ اس کو زیادہ ٹچ نہ کریں، اور بچوں کے فیوچر کے لیے اس کو آپ ڈال کے رکھیں کہ بچوں کی فیوچر کی پڑھائی اس میں سے نکلے گی، اور اگر کوئی اتفاق سے ایمرجنسی آ گئی تو اس میں سے آپ نے نکالنا ہے، پھر دوبارہ سے اس کو واپس ڈال دینا اس کے اندر۔ تو یہ ہے آپ کے جناب 5 اکاؤنٹس کا استعمال۔ اگر آپ نے یہ 5 اکاؤنٹس اس طرح سے بنائے اور اس میں صحیح طریقے سے پیسے ڈالے، چاہے وہ 4% کچھ بھی اماؤنٹ بنتا ہے آپ کی تنخواہ کا، اور اگر ایک تنخواہ آ رہی ہے، جب بھی آپ نے یہی فارمولا استعمال کرنا ہے۔ گھر میں اگر ایک تنخواہ آ رہی ہے، چاہے وہ ہسبینڈ کی آ رہی ہے، چاہے بیوی کی آ رہی ہے، زیادہ تر کیس میں ہسبینڈ کی آتی ہے، اس میں بھی ایگزیکٹلی سیم فارمولا استعمال کرنا ہے کہ یہ فارمولا ہے، اس طرح سے کریں گے تو فیوچر بھی اچھا بنے گا فائنینشیل، اور آپس کی لڑائی جھگڑے بھی سارے ختم ہو جائیں گے جو کہ زیادہ تر گھروں میں پیسوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس فارمولے کو استعمال کیا تو لڑائی جھگڑے ختم، کیونکہ معاملہ سیدھا سیدھا ہو گیا کہ جی 70-75% گھر کے اخراجات جو لوگ کی انکمس آئیں گے اور خرچے اس میں استعمال ہوں گے، 2% آپ کے اپنے اپنے اخراجات کے جو بھی کرنا ہے جمع کر کے خرچ کریں، اکٹھے کریں، اور 15% اسی انکم میں سے جو جمع ہوئی ہے پورا فیوچر ریٹائرمنٹ، اور 6% جو ہے وہ بچوں کی فیوچر کی پڑھائی اور ایمرجنسی فنڈ کے لیے آپ نے وہ ڈالنے ہیں الگ سے۔ تو یہ فارمولہ ہے، بہت کامیاب فارمولہ ہے، دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں بہت کامیاب فارمولہ ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی پاکستان میں بھی سمجھیں گے، چاہے آمدنی 2 لوگوں کی ہو، چاہے آمدنی 1 لوگوں کی ہو، 1 بندے کی ہو، یہی فارمولہ آپ کو سکسیس بھی دے گا اور گھر میں پیس بھی لے کے آئے گا۔ چلیے، اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، پسند آ رہی ہیں، تو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، لوگوں سے شیئر کیجئے، خاص طور سے یہ ویڈیو بہت زیادہ شیئر کریں، اور اگر مرد حضرات دیکھ رہے ہیں تو اپنی وائف سے، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے، جو بھی گھر میں خواتین ان سے شیئر کریں۔ اگر ایک خواتین میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو پلیز اپنی سہیلیوں سے، اپنے فرینڈ سے، اپنے رشتہ داروں سے اور فیمیل سے شیئر کریں، اور ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے اس ویڈیو کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ فیصلہ آپ نے مل جل کے کرنا ہے، تاکہ آپ کی گھر کے معاملات بھی فیوچر فائنینشیل سیکیورٹی پیدا کریں، اور آپس میں پیس بھی رہے، ہارمونی بھی رہے، جھگڑے نہ ہوں پیسوں کے اوپر۔ اچھا جی، چلیے پھر ملاقات ہوئی، اللہ حافظ۔